انوار احمد آپ کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز خداور عالم دین حضرت مولانا مفتی سید شاہ صادق محی الدین صاحب موجود ہیں، جو جامعہ نظامیہ کے دارالافتاء سے وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ لطیفیہ عربی کالج میں اسلامیات کی اعلیٰ تدریس انجام دیتے ہیں۔ آئیے ان کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خط سے، جس کو تنویر عالم صاحب نے آسنسول ویسٹ بنگال سے روانہ کیا ہے۔ مفتی صاحب وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میری والدہ شکر کی مریضہ ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ رمضان المبارک کے روزے ہر ایک مسلمان پر فرض ہیں، لیکن جہاں اس کی فرضیت کا حکم دیا گیا ہے وہاں کچھ رعایتیں بھی اور سہولتیں بھی شریعت نے دی ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ بیمار اور مریض روزے کو چھوڑ سکتے ہیں اور اس کی قضا ان کو بعد میں کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ضعیفی کی وجہ سے یا ایسی بیماری جیسے شکر وغیرہ کا مرض ہے، اگر وہ اس قدر بڑھ گیا ہو کہ کوئی مسلمان ڈاکٹر تحقیق کے بعد ہدایت دیتا ہے کہ روزہ رکھنا آپ کے لیے صحت کے لیے مضر ہے، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آئندہ صحت کے درست ہو جانے کا امکان ہو اور اس کی قضا کرنے کی طاقت بحال ہو جا سکتی ہو، ایسا کوئی امکان ہو، تو روزے کی قضا کرنی ان پر ضروری ہے۔ اور اگر ایسی صورت ممکن نہیں ہے تو پھر ان کو ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار گیہوں دے دینا چاہیے۔ اس طرح سے ان کے ذمے جو روزے کی ادائیگی کا معاملہ ہے وہ ان سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کی سہولت مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو دی ہے، وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ ایسی مریضہ ہیں کہ دوبارہ ان کی صحت ہو کر روزہ رکھنے کی طاقت بحال ہونے کا امکان نہ ہو، تو آپ ان کے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار گیہوں دے دیں۔ انشاءاللہ اس طرح سے یہ آپ کا حل نکل آئے گا۔ مفتی صاحب ایک اور ای میل ہمارے پاس آیا ہے جس کو محترم شفیع ملتانی صاحب نے روانہ کیا ہے، اس میں اس کے مقام کا ذکر نہیں ہے۔ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ویڈیو سے شوٹنگ کرانا، کسی بھی طرح فوٹو کھنچوانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کس صورت میں، اور ناجائز ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ برائے کرم بتائیں۔ دراصل اس میں مسئلہ یہ ہے کہ قدیم علماء نے فوٹو کو بھی، تصویر کھنچوانے کو بھی ناجائز کہا ہے۔ احادیث مبارکہ میں چونکہ اس پر وعید آئی ہے، اب اس کی تفصیلات میں کچھ علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ موجودہ دور کے بعض علماء نے اس سے مراد مجسمہ لیا ہے، یا یہ کہ ایسی تصویر جو عظمت کے لیے کھنچوائی جاتی ہے اور جس میں شرک کا اندیشہ ہو اور اس کی ایسی تعظیم کی جاتی ہو جیسے کہ عام طور پر شرک کرنے والے کرتے ہیں، تو اس کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہوگی کہ ایسی تصویر کھنچوائی جائے۔ باقی رہا تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے اگر کسی کی تصویر لی جاتی ہے تو بعض علماء نے موجودہ دور کے اس کو درست کہا ہے۔ تاہم اس میں احتیاط ضروری ہے کہ بلا وجہ کی تصویر لی جائے اور اس میں پیسے ضائع کیے جائیں تو اسراف کی تعریف میں آتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ تصاویر کا رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ متقدمین نے اس سلسلے میں کچھ رخصتیں بھی دی ہیں، جیسے کسی کو ضرورت پر تصویر کھنچوانا پڑے، جیسے آج کل پاسپورٹ کے لیے ضرورت پڑتی ہے، یا یہ کہ اور کسی دیگر کاموں کے لیے فوٹو اور تصویر کی خواہش ہوتی ہے، تو اس میں تصویر کا لینا درست ہے۔ متقدمین نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ جیسے عام طور پر طلبہ امتحان حال میں امتحان کے لیے شریک ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی تصویر ضروری ہوتی ہے۔ لوگ حج کو جاتے ہیں، سفر اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی تصویر کی ضرورت ہوتی ہے، تو ضرورت پر تصویر لینا تو بہرحال درست ہے، اور بلا ضرورت لینے کے سلسلے میں متقدمین کے پاس اجازت نہیں ہے، لیکن موجودہ دور کے بعض علماء نے اس کو ایک حد تک اجازت دی ہے۔
لیکن اس میں بھی اسراف ہو تو وہ بھی ناجائز کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ باقی رہا ویڈیو کا جو معاملہ ہے، ویڈیو بھی تصویر ہی کے حکم میں ہے۔ بلا وجہ کے ویڈیو لینا اس طرح کا معاملہ درست نہیں ہے۔ عام طور پر جیسے آج مسلم معاشرے میں رائج ہے، شادیوں میں اور دیگر تقاریب میں بلا وجہ کے ویڈیو لیے جاتے ہیں۔ اس میں بہت سے نقائص ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیسے کا اسراف ہے اور ضیاع بھی ہے۔ دوسرے، شریعت کا حکم ہے کہ تصویر نہ لی جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں خواتین وغیرہ جو پردہ کرتی ہیں ان کی تصویر بھی آ جاتی ہے، غیر محارم ان کو دیکھتے ہیں، تو یہ بھی بڑی خرابی ہے۔ تو اس طرح سے اس کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمد للہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت اور دین امن و سہولت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور اب ہم اس موضوع کے آخری حصہ میں اس وقت داخل ہیں، اور یہ حصہ غیر مسلموں کے حق میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و رحمت اور اسلام کی شفقت و رحمت اور اسلامی تعلیمات میں غیر مسلم اقلیتوں کا، یعنی مائنورٹیز کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، کانسٹیٹیوشنل اور لیگل سٹیٹس، جو اس تصور رحمت و شفقت سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، اس پہ ہم اس وقت روشنی ڈال رہے ہیں۔ پچھلی نشست بھی اسی موضوع پر تھی، اور آج ہم اسی حصہ موضوع کو آگے بڑھا کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب کتاب الخراج سے ایک ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں، اور یہاں سے ہماری آج کی گفتگو کی ابتدا بھی ہے۔ امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے سینئر اسٹوڈنٹ ہیں۔ وہ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں، قرآن مجید اور احادیث نبوی اور آثار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ عہد نبوی میں اور عہد خلافت راشدہ میں تعزیری قانون میں یعنی پینل لاز میں اور دیوانی قانون میں سول لاز میں ہر مقام پر ایک مسلم اور غیر مسلم اقلیت کا درجہ اسلام میں مساوی قرار دیا گیا ہے۔ اس پر وہ کوٹ کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک مرتبہ ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیس کی سماعت کر کے قصاص میں اس غیر مسلم کے قتل کے قصاص میں مسلمان کو قتل کیے جانے کا حکم صادر فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت میں سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا حق، سب سے بڑا فریضہ مجھ پر ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان
پھر امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں بیان کیا، اسی کو امام شافعی نے کتاب الام میں اور اپنی المسند میں بھی روایت کیا۔ چنانچہ اسی قانون کا تسلسل، قانون مساوات کا، غیر مسلم اقلیتوں کے لیے قانونی مساوات کا، یہ تسلسل عہد خلافت راشدہ میں اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی برقرار رہا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص نے ایک اقلیتی فرد کو، غیر مسلم کو قتل کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں اپنا فیصلہ لکھا، فَكَاتَبَ فِيهِ عمر بن الخطاب ان يدفع الى اولیاء المقتول۔ آپ نے فیصلہ لکھا کہ اس قاتل کو مقتول کے ورثاء کے سپرد کر دیا جائے، وہ چاہیں تو قتل کر دیں قصاص میں، چاہیں تو اس کو معاف کر دیں، یعنی دیت وصول کریں، یہ ان کی ثواب دید ہے۔ لہٰذا ایسا ہی واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں پیش آیا۔ شام کے ایک علاقے میں ایک غیر مسلم اقلیتی فرد کو قتل کر دیا گیا۔ معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کورٹ تک پہنچا تو آپ نے اس مسلمان کے قصاص میں قتل کر دیے جانے کا حکم صادر فرمایا۔ بعد ازاں اس مسئلے کا اینڈ اس کے ورثاء اور اس کے ورثاء، ان کے مابین بات چیت کے نتیجے میں 1000 دینار دیت پر مقرر ہوئی، مگر دیت کا قانون بھی وہی تھا جو مسلمان کے لیے دیت ہے، بلڈ منی یا کمپنسیٹری منی یا رینسم، تو وہی غیر مسلم کے لیے دیت ہے۔ اسے بھی امام شافعی نے المسند میں اور امام محمد بن حسن الشیبانی الحنفی انہوں نے کتاب الحجہ میں روایت کیا ہے۔ اسی بنیاد پر محدث ابن شہاب زہری فرماتے ہیں، ان دیت المعاہد فی عہد ابی بکر و عمر و عثمان، اور دوسرے مقام پر وفی عہد علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مثل دیت الحر المسلم، یہ قاعدہ تھا۔ صریحاً انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ عہد ابو بکر صدیقی میں، عہد فاروق اعظم میں، عہد عثمانی میں، اور دوسرے مقام پر واضح ہوتا ہے کہ عہد علی علوی میں، ان چاروں ادوار جو عہد خلافت راشدہ میں آتے ہیں ان میں غیر مسلم کی دیت اور مسلم کی دیت ہمیشہ برابر تھی، یہی لا آف دا لینڈ تھا۔ اب یہ بیان بھی امام محمد بن حسن الشیبانی نے کتاب الحجہ جلد 4 صفحہ 351 میں اس کو کوٹ کیا ہے ابن شہاب زہری کا، اور امام شافعی کی کتاب الام میں یہی قانون جلد 7 صفحہ 321 میں آتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد، یہ تو قتل کے بارے میں تھا، قصاص میں بھی برابر اور دیت میں بھی برابر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں ایک واقعہ ہوا کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر تھے مصر کے، ان کے بیٹے نے ایک غیر مسلم کو ناحق سزا دے دی۔ غیر مسلم نے شکایت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کی کورٹ تک پہنچائی۔ آپ نے گورنر مصر یعنی حضرت عمرو بن العاص جو جلیل القدر صحابی تھے اور گورنر تھے مصر کے، ان کے بیٹے ان کو برسر عام اس کے بدلے میں کیس کی سماعت کرنے کے بعد سزا دی، اور سزا دے کر ساتھ ہی فرمایا متستبدعتم الناس وقد والدتہم امہاتہم احرارا، تم نے کب سے ان لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا، آزاد جنا تھا۔ بہت بڑا تاریخی سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ سٹیٹس آپ نے ایک غیر مسلم کو ناجائز سزا دلوانے کے نتیجے میں جلیل القدر صحابی اور گورنر مصر کے بیٹے کو برسر عام مجلس میں سزا دلوا کر پھر ارشاد فرمایا۔ اسے امام حسام الدین الہندی نے کنز العمال میں روایت کیا ہے۔
اور امام صاحب ظاہر ہے یہ کتاب اصلاً جو کہ امام جلال الدین سیوطی کا مجموعہ حدیث ہے، الجامع الکبیر، جلد 2 صفحہ 455۔ اسی طرح قانون کے نفاذ میں، خواہ وہ قانون تعزیری تھا، فوجداری تھا یا دیوانی تھا، اس کے نفاذ میں دونوں صورتوں میں یکساں حیثیت تھی مسلمان کی اور غیر مسلم کی، اقلیتی فرد کی۔ قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم یعنی اقلیتی فرد مسلمان کا مال چرائے یا مسلمان کسی اقلیتی فرد کا مال چرائے، دونوں صورتوں میں سزا دونوں کے لیے ایک تھی۔ اسی طرح دیوانی قانون کے بارے میں امام ابن قدامہ المقدسی اپنی فقہ کی عظیم کتاب المغنی جلد 9 صفحہ 299 کے اندر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اموالہم کاموالنا، کہ ان کا مال اور اس کی عزت و حرمت ہمارے مال کی طرح اور ہمارے مال کی عزت و حرمت کی طرح، یعنی ان کے مال کی حفاظت اتنی ہی ضروری ہوگی جیسے مسلمانوں کے مال کی حفاظت ہے، اور اگر کوئی ان کا مال تلف کرے گا تو اس پر وہی سزا ہوگی، وہی قانون ہوگا جو مسلمان کے مال تلف کرنے پر سزا ہے، کوئی ڈیفرینسیشن نہیں کی جائے گی۔ اس باب میں اقلیتی افراد کا، طبقہ کا، غیر مسلموں کا، ان کے حقوق کا اتنا ہی لحاظ رکھا گیا ہے، ان کے بزنس کا، ان کی پراپرٹیز کا۔ ہاں بے شک ان کا بزنس ان کے عقیدہ اور مذہب اور روایت کی روح سے درست ہو، مگر مسلمانوں کے ہاں وہ حرام ہی کیوں نہ ہو، اور اس بزنس کے کرنے کی مسلمانوں کو اجازت ہی نہ ہو۔ اگر وہ بزنس بھی وہ کرتے ہیں تو اس بزنس کو تلف کرنے کا بھی مسلمان کے اوپر اس قدر سزا ہوگی۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان سٹیٹ ہے، اس کے اندر ایک غیر مسلم ہے اور اس کا بزنس شراب کا ہے، اس کا بزنس پورک کا ہے، خنزیر کا ہے۔ اب شراب پینا بھی اور شراب کا کاروبار کرنا بھی مسلمان کے لیے حرام ہے، اس کی انکم بھی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ خنزیر نہ صرف یہ کہ کھانا حرام ہے، اس کا بزنس کرنا اور اس کی انکم لینا وہ بھی مسلمان کے لیے حرام ہے ٹوٹلی۔ مگر غیر مسلم ہیں، ان پر اس لا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ سو اگر کوئی اقلیتی فرد نان مسلم مائنورٹی میں سے اس کا کوئی بزنس ہے شراب کا یا خنزیر کا، یا اس کے اپنے کھانے پینے کے لیے رکھی ہے، اور کوئی مسلمان اس کے خنزیر اور شراب کو تلف کر دے تو اس کا زیمان یعنی جرمانہ مسلمان پر ادا کرنا واجب ہوگا، اس کا جرمانہ بھی ادا کیا جائے گا۔ وہ یہ پلی نہیں لے سکتا کہ یہ حرام ہے، نہیں، حرام مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے، ان پر اسلام کا قانون لاگو نہیں ہو سکتا جو کہ وہ مسلمان نہیں۔ اب اندازہ کر لیں، یہ قانون فقہ کی معتبر کتابوں میں علی التحقیق بالاجماع بیان کر دیا گیا۔ فقہ حنفی کی معروف کتاب الدر المختار جلد 2 صفحہ 223 میں یہ قانون اور قاعدہ مقرر ہے کہ مسلمان اس غیر مسلم کی شراب اور اس کے خنزیر کی قیمت ادا کرے گا اگر وہ اس کو تلف کر دے۔ اور اسی طرح یہ ابن عابدین کی فتاوی الشامی میں جو رد المختار ہے، اس کی جلد 3 صفحہ 273 میں بھی یہ موجود ہے۔ تو الدر المختار میں بھی ہے اور رد المختار میں بھی ہے۔ اگر ذمی کو، کسی اقلیتی فرد کو، غیر مسلم شہری کو، جو بھی اس کا سٹیٹس ہے، یہ الگ الگ سٹیٹس ہے، تو کسی غیر مسلم شہری کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی جائے، اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی جائے، اس کو گالی دی جائے، اس کو مارا پیٹا جائے، اس کی غیبت کی جائے، یہ سارے امور اسی طرح ناجائز اور حرام ہیں جس طرح مسلمان کے حق میں ان امور کا انجام دینا حرام ہے۔ گویا مارنا پیٹنا تو اپنی جگہ اس میں قانون انوالو ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کسی شخص کی پشت پیچھے چغلی کرنا، غیبت کرنا، جس طرح مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح غیر مسلم شہری کی غیبت کرنا بھی حرام کرا۔ اس کی عزت کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی مسلمان کی عزت کی حفاظت۔ تو غیر مسلم سے اذیت کو روکنا تاکہ اسے لوگوں کی اذیت سے بچانا، جس طرح مسلمان سے اور اس کی غیبت کرنا بھی اسی طرح حرام ہے۔ جیسے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کو لوگوں کی اذیت سے روکا جائے، اس طرح غیر مسلم کو بھی دوسروں کی اذیت سے روکا جائے،
جس طرح مسلمان کے خلاف غیبت کرنا حرام ہے، اس طرح غیر مسلم کی غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ اب یہ قاعدہ بھی اسی طرح الدر المختار جلد 2 صفحہ 223 میں ہے، فی حنفی کی معروف ٹیکسٹ بک ہے، فتاوی ہے، اور امام ابن عابدین الشامی کی رد المحتار جلد 3 صفحہ 273 اور 274 پر دونوں کتب میں یہ فتویٰ موجود ہے، اور یہی قاعدہ کلیہ باقی فقہا مالکیہ شوافی اور حنابلہ میں بھی ہے۔ اسی طرح نجی زندگی ہے اور شخصی رازداری کے معاملے میں بھی ان کا وہی حق ہے، اور اس کی حفاظت اسی طرح لازم ہے جس طرح مسلمان کا حق ہے اور مسلمان کی حفاظت لازم ہے۔ ان کی مذہبی آزادی کو بھی اسی طرح برقرار رکھا گیا ہے، اور ان کی حفاظت کی گئی ہے، ان کے مذہب کی حفاظت کی گئی ہے، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی گئی ہے۔ ارے ہاں کر رہا ہوں۔ ارے پرجاپتی، سنڈے کب ہے؟ کیا ہوا؟ سنڈے آج ہی منا لو۔ ٹینشن تھکان اتارنے کے لیے سنڈے کا انتظار کیوں؟ نورتن تیل کی مالش سے روز کی تھکان روز مٹاؤ۔ نورتن تیل لگاؤ، ہر شام سنڈے مناؤ۔ Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ جو ہر ایک کے لیے ہے خاص، اس خاص موقع پر ETV اردو لے کر آ رہا ہے خوبصورت اور روحانی پروگرام رمضان کے شب و روز میں آپ کی زندگی سے جڑے خاص پہلو۔ تو رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ETV اردو۔ ماہ رمضان، تیری عظمت اور فضیلت کو ETV اردو کا سلام۔ بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں، ایک ڈور میں ہے ہم کو یہ در باندھے ہوئے۔ میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں، مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا، میں خون دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں۔ ہندو اور مسلم ملک کی دو آنکھیں ہیں، اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کا کام ہندو اور مسلم ایکتا کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ ماہ رمضان اللہ کا انعام، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے، اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے۔ بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ۔ ہندوستان کے 30 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز، پروگرام رمضان کی رونقیں، روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی احکامات میں سے ایک بڑی اہم تحریر ہے جو آپ نے اہل نجران کو ایک ہدایت نامہ تحریر فرما کے بھیجا۔ یہ آپ کی ان سرکاری حکومتی دستاویزات میں سے ہے، فرامین نبوی میں سے، دستاویزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے، جو آپ نے اہل نجران کے نام خط لکھا اور ان کو پناہ دی، اور اس کے لیے پورا ایک معاہدہ تحریر فرما کے تمام قواعد، ضوابط اور قوانین ان کے لیے رقم فرمائے بھیجے۔ اس خط میں حضور علیہ السلام نے یہ درج کیا کہ نجران کے لیے اور ان کے حلیفوں کو جو ان کے الائز ہیں، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ حاصل ہے۔ اہل نجران اور ان کے الائز کو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ حاصل ہے۔ انہم فی جوار اللہ و ذمت محمد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا انفسہم و ملتہم و ارضہم و اموالہم و غائبہم و شاہدہم و بیعہم و صلواتہم۔ فرمایا کہ ان کی جانیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہیں، ان کی شریعت، ان کا قانون اور ان کا مذہب اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ اور حفاظت میں ہے، ان کی زمینیں اللہ اور اللہ کے رسول کی حفاظت اور پناہ میں ہیں، ان کے اموال اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں ہیں، ان کے سب حاضر اور غائب لوگ، شخص
جو وہاں رہتے ہیں یا باہر کسی کام کاج جاب کے لیے جاتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت اور پناہ میں ہیں، حتیٰ کہ ان کی عبادت گاہیں پناہ میں ہیں اللہ کے رسول کی، ان کے گرجا گھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ اور حفاظت میں ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ کمٹمنٹ کی، لا دیا کہ کسی پادری کو اس کے مذہبی مرتبے اور عہدے سے ہٹایا نہیں جائے گا، کسی راہب کو اس کی رہبانیت سے برطرف نہیں کیا جائے گا، کسی غیر مسلم صاحب منصب کو، مذہبی منصب کو اس کے منصب نہیں ہٹایا جائے گا، اور ان کی زیر ملکیت ہر چیز جو بھی ان کی زیر ملکیت ہے اس کی اسی طرح حفاظت کی جائے گی جس طرح مسلمانوں کی ملکیتی اشیاء اور اموال کی حفاظت کی جاتی۔ یہ بڑا معروف خط ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو جمیع کتب اور فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل دستاویزات اور مجموعات میں درج ہے۔ اس کو امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اس خط کو بیان کیا ہے، اس کی جلد اول صفحہ 228 پر بھی اور پھر صفحہ 358 پر بھی۔ اسے قاضی امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں روایت کیا ہے، صفحہ 78 پر بھی، اور اس طرح دیگر کتب جو کتاب الاموال اور کتاب الخراج کے نام سے اس زمانے کے دیگر ائمہ نے لکھی، یہ خط کم و بیش ساری کتب کے اندر روایت ہوئے۔ ایک قانون بنا دیا آقا علیہ السلام نے، اس قانون کے ذریعے پریسٹس کو حفاظت ہو گئی، ان کے مونکس کو حفاظت ہو گئی، ان کے ٹیمپلز کو حفاظت ہو گئی، ان کے چرچ کو حفاظت ہو گئی، ان کے سینیگوگز کی حفاظت ہو گئی، ان کے گرجا گھروں کی، الغرض ان کی ساری عبادت گاہیں، ان کے پادری، ان کے مذہبی رہنما سارے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہیں۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول کی پناہ توڑے گا مسلمان، وہ مجرم ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول کا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں اپنی پناہ کی ضمانت دے دی ہے۔ اس طرح ان کی ساری زمینیں آپ ان کے اوپر انکروچمنٹ نہیں کر سکتے، ان کے قانون، شریعت اور مذہب کو آپ پابندی نہیں لگا سکتے، وہ they would be free to practice their own religion۔ ان کی زمینوں پر، ان کے اموال پر اور تمام لوگوں کی جانوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ اور حفاظت ہوگی، یہ پیرا ہوگا۔ تو گویا آپ اندازہ کریں، ان کے پرسنل لاز کی حفاظت کر دی گئی، ان کے کلچر کی حفاظت کر دی گئی، ان کے ریلیجن کی حفاظت کر دی گئی، اور حتیٰ کہ وہ چیزیں جو اسلام میں ممنوع ہیں، اسلام میں حرام ہیں، اگر ان کی ملت، ان کے مذہب اور ان کے رسم و رواج کے مطابق وہ مروج ہیں، جائز ہیں، تو وہ اپنی بستیوں میں، اپنی آبادیوں میں آزادی کے ساتھ انہیں کر سکتے ہیں، اور مسلمان اس پلی کی بنا پر کہ یہ حرام ہے اور یہ سلطنت مسلمانوں کی ہے، حکومت مسلمانوں کی ہے، یہاں ان کو کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ اقدام کرنے کا مسلمانوں کو حق نہیں ہے۔ ارے ہاں کر رہا ہوں۔ ارے پرجاپتی، سنڈے کب ہے؟ کیا ہوا؟ سنڈے آج ہی منا لو۔ ٹینشن تھکان اتارنے کے لیے سنڈے کا انتظار کیوں؟ نورتن تیل کی مالش سے روز کی تھکان روز مٹاؤ۔ نورتن تیل لگاؤ، ہر شام سنڈے مناؤ۔ ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن، صلاۃ التراویح سے ہر رات منور۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ مسجد الحرام خانہ کعبہ سے صلاۃ التراویح کے پر نور منظر کا راست ٹیلی کاسٹ پروگرام صلاۃ التراویح یکم رمضان سے روزانہ رات 11:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ یعنی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جب یہ کہہ دیا کہ ان کی مذہب اور ان کے ملت اور شریعت میں بھی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ اب یہاں اس کے اوپر میں فقہ اسلامی کی ایک معروف کتاب البدائع الصنائع امام کاسانی کی فقہ حنفی میں ہے، اس کی جلد 7 صفحہ 113 کا ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں۔ اس کے اندر کیٹیگوریکلی یہ نص ہے، یہ عبارت ہے۔ وہ فرماتے ہیں امام کاسانی بدائع الصنائع میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب، امام ابو یوسف، امام محمد اور دیگر ائمہ فقہ کا مذہب بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جو بستیاں اور مقامات جہاں
غیر مسلم کرسچنز ہیں، یہود ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جہاں ان کی پاپولیشن ہے جس پر وہ آباد ہیں،